أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم أخلصنا بوجهك الكريم اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم زد فزد آمین۔ ہم مخارج کا ٹاپک پڑھ رہے ہیں تقریباً 3 دن سے، تو آج ہم کچھ جو ہے نا اہم باتیں مخارج کے بارے میں کور کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اب جو مخارج ہے نا اس میں ایک جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری زبان ہے نا وہ تیز دھاری کی طرح نہیں ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا جیسے چھری ہوتی ہے، تیز دھاری ہونا یا باریکی، انتہائی باریکی ہونا، تو زبان کے اندر یہ نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہے یا نہیں؟ ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے؟ زبان جو ہے اس میں موٹائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جلدی سے جواب دیتے ہیں، شاباش، پھر سمجھ آئے گی آپ کو، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کیا زبان میں موٹائی ہوتی ہے؟ ہوتی ہے، زبان میں موٹائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو زبان کی موٹائی ہوتی ہے، کیا اس موٹائی میں لمبائی ہوتی ہے؟ اگر آپ سائڈ سے دیکھیں تو زبان کی موٹائی میں لمبائی ہوتی ہے؟ سوچ لیں، دیکھ لیں، زبان چیک کر لیں، جو زبان کی موٹائی ہے کیا اس موٹائی کی لمبائی ہے یا نہیں؟ تھوڑی یا زیادہ نہیں؟ پیچھے سے جا کے دیکھیں نا، جو اگلی زبان ہوگی نا نوک، اس کی لمبائی نہیں ہوگی۔ چلے میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں تاکہ آپ بات کو سمجھیں۔ میں نے یہ کہا کہ جو زبان ہے وہ انتہائی تیز دھاری کی طرح باریک نہیں ہوتی ہے، یہ ایک بالکل ریئل بات ہے، ٹھیک ہے؟ زبان میں موٹائی ہوتی ہے اور سب سے زیادہ موٹائی حافہ میں ہوتی ہے، یہاں تک آپ اتفاق کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، زبان موٹی ہوتی ہے اور سب سے زیادہ موٹی کہاں سے ہوتی ہے؟ حافہ میں ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ موٹی کہاں پہ ہوتی ہے؟ بتائیں، شاباش، حافہ میں ہوتی ہے۔ ایک زبان کی لمبائی یہ والی ہے نا، ایک زبان کی لمبائی یہ والی لمبائی ہے، میں اس لمبائی کی بات نہیں کر رہی ہوں، اس لمبائی کی بات نہیں کر رہی، میں اس لمبائی کی بات بالکل نہیں ہو رہی۔ یہاں پہ لمبائی کی بات ہو رہی ہے جہاں جو زبان کی موٹائی ہے اس موٹائی کی لمبائی ہے یا نہیں، یہ بات ہو رہی ہے۔ زبان کی موٹائی کی لمبائی ہے یا نہیں؟ چلیں اب میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ ایک بار ہمیں سرچ کرنا پڑے گا، بہت ساری کتابیں ہیں۔ کوئی بھی موٹی چیز دکھا کے پھر ہمیں سمجھ آئے گی، اس کے لیے ہمیں ایک بار اور یہ دیکھیں، یہ ایک فار ایگزامپل آپ کی جو ہے زبان ہے پوری، ٹھیک ہے؟ اس زبان کی اس سائڈ پہ موٹائی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ موٹائی ہے نا پیچھے سے، موٹائی ہے یہ والی پیچھے زبان کے، ہاں جی یا نہیں؟ جی ہے، پکی بات ہے، موٹائی ہے۔ اس موٹائی کی وجہ سے یہاں پہ یہ زبان کی لمبائی ہے یا نہیں ہے؟ یہ دیکھیں، یہ والی جو چیز ہے نا یہ چوڑائی ہے، یہ والی چیز جو ہے یہ ساری چوڑائی ہے، موٹائی کی چوڑائی ہے، یہ جو چیز ہے یہ لمبائی ہے، یہ موٹائی کی لمبائی ہے۔ کیا موٹائی میں لمبائی ہے یا نہیں؟ اب یہ بتائیں،
جب تک یہ بات نہیں سمجھ آئے گی نا تب تک آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ نہیں آئیں گی. یہ زبان کی جو موٹائی ہے کیا اس موٹائی کی لمبائی ہے یا نہیں ہے؟ ہر چیز جو موٹی ہوتی ہے اس کی ایک تو ہر چیز کی یہ زبان کی اپنی لمبائی ہے، یہ ساری لمبائی اپنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو اس کی موٹائی ہے اس موٹائی کی بھی لمبائی ہے یا نہیں؟ ہے. زہرا پھر دیکھیں کوئی بھی موٹی چیز پکڑ لیں، کوئی بھی، ٹھیک ہے، کوئی بھی، جیسے یہ دیکھیں نا، اگر میں آپ کو دکھا سکوں، جیسے یہ دیکھیں میرا یہ ہاتھ ہے، تو یہاں سے اگر یہ ہاتھ موٹا ہے تو اس موٹائی کی بھی تو لمبائی ہے نا، اس موٹائی کی بھی تو لمبائی ہے. تو ہر موٹائی کی لمبائی ہوتی ہے. ہم نے یہ سیکھی ہے بات جو اور سمجھی ہے، وہ ہم نے یہ سمجھی ہے کہ ہر موٹائی کی لمبائی ہوتی ہے. یہ بات آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہے؟ جی سمجھ آ گئی ہے، الحمدللہ. اچھا، اب کیا ہے کہ جو آپ کے دانت ہیں یا داڑیں ہیں، چاہے ہم داڑوں کی بات کرتے ہیں کیونکہ ہم حافہ کی بات کر رہے ہیں نا. اچھا، اب جو دانت ہیں یا داڑیں ہیں ان کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو دانتوں کی بھی ایک لمبائی ہے، ان کا اوپر سے نیچے جو لمبائی آ رہی ہے وہ ہے یا نہیں؟ یہ آپ اگر اچھے سے تصور کریں گے نا پھر ہی بات سمجھ آئے گی، اس لیے یہ ہم آرام سے پڑھ رہے ہیں. پہلی بات ہم نے کہا کہ زبان کی موٹائی ہے، اس موٹائی میں ایک لمبائی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات میں نے یہ کہا کہ آپ کی موٹی زبان کے اوپر جو داڑھ ہے ٹھیک ہے، اگر وہ ایسے ہے تو یہ جو داڑھ ہے یہ بھی تو اس کے اندر بھی ایک لمبائی ہے نا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب غوط کے مخرج میں کیا ہوتا ہے؟ غوط کے مخرج میں جو زبان کی موٹائی کی لمبائی ہے وہ داڑھ کے لمبے والے حصے کے ساتھ جڑ جاتی ہے بہت آرام سے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں حافہ کو داڑھوں نیچے چبائی جاتے ہیں. غوط کی، اچھا آپ لوگ اس کو چڑائی کہتے ہیں، چلے آپ میرے لفظوں میں اس کو یاد کر لیں، ٹھیک ہے. یہ بات نہیں ہے کہ لمبائی ہوتی کہ چڑائی ہوتی، بحث یہ ہے کہ جو اس کا موٹے حصے کا لمبا ہونا ہے، موٹے حصے کا جو لمبا ہونا ہے اس کو ہم ڈسکس کریں، آپ اس کو اپنے لفظوں میں جو بھی کہیں، ٹھیک ہے. لیکن پوائنٹ وہی ہے جو میں آپ کو سمجھا دیا ہے. اب جو وہ زبان کا موٹا حصہ ہے اس کے اندر جو لمبائی ہے وہ جا کر داڑھوں کی لمبائی سے ملے گی. رکھیں ذرا موٹی زبان کو داڑھ کے ساتھ رکھیں، بہت رکھیں، بس یہ جب ملیں گے آپس میں موٹی زبان کی لمبائی اور داڑھ کا جو لمبا ہونا ہے وہ جب آپس میں آ کے آرام سے لگیں گے، بڑے آرام سے، نرمی ہوگی لیکن مضبوطی بھی ہوگی، تو غوط ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں موٹی زبان کو لگاتے ہیں داڑھوں کے نیچے، اس طرح لگاتے ہیں جیسے کھانے کو چبایا جاتا ہے، تو وہ غلط ہے. ٹھیک ہے. موٹی زبان کو داڑھوں کے نیچے لگانا جیسے کھانے کے لیے کھانے کو ہم داڑھوں میں چبا رہے ہوتے ہیں، ایسے داڑھوں کو نیچے کی طرف لگانا وہ صحیح نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ زبان موٹی ہے نا، تو جب موٹی ہے تو وہ کیا کرے گی، وہ لگ جائے گی، تھوڑی بہت نیچے کو بھی لگ جائے گی، تھوڑی اوپر میں سوڑوں کو بھی لگ جائے گی، کیونکہ ہم نے پہلی بات یہی کی کہ زبان تیز دھاڑی کی طرح باریک نہیں ہے، انتہائی باریک نہیں ہے.
اگر انتہائی باریک ہوتی تو شاید 29 سے 29 حروف کی لفظی وضاحت ہم کر ہی دیتے۔ زبان ذرا موٹی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کا مقصد غوض کا یہ ہے کہ آپ جو زبان کی موٹائی کی لمبائی ہے اس کو داڑوں کی لمبائی کے ساتھ آرام سے لگائیں اور مضبوطی سے اول حافہ سے آخر حافہ تک، تو بس یہ غوض ادا ہو جائے گا۔ لیکن جو داڑوں کے نیچے رکھنا ہے یا اسپیشلی زبان کو اٹھا کر اوپر مسوڑوں پہ لگانا ہے تو یہ اس کا مخرج نہیں ہے۔ ہاں مسوڑوں پہ لگ سکتی ہے کیونکہ زبان موٹی ہے، انتہائی باریک نہیں ہے، اور داڑوں کے ساتھ ہلکی سی آ کے لگ سکتی ہے، لیکن داڑوں کے نیچے چبائی نہیں جا سکتی۔ تو یہ ہماری غوض کے متعلق ایک بات تھی جو میں نے آپ کو سمجھانی تھی۔ دوسری بات جو ہے وہ کافی لوگوں نے یہ پوچھی تھی کہ جو بھی دانت ہیں یا جو بھی داڑیں ہیں ان سے جو حروف ادا ہوتے ہیں تو زبان دانتوں سے لگتی ہے یا مسوڑوں سے لگتی ہے؟ زبان دانتوں سے لگتی ہے یا مسوڑوں سے لگتی ہے؟ تو اس سوال کا جواب بھی یہی ہے کہ دانت اور مسوڑے آپس میں انتہائی جڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو دانت ہیں وہ مسوڑوں کے اندر بالکل جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو جب آپ ان کی جڑوں پہ جا کے زبان کو لگاتے ہیں تو وہ مسوڑوں کے ساتھ لگ ہی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ زبان کو ہم لگاتے دانت کی جڑ پہ ہیں، جیسے تا میں لگاتے ہیں جڑ پہ، لیکن زبان انتہائی باریک نہیں ہے، وہ تھوڑی سی مسوڑے کو بھی لگ جاتی ہے، لیکن مسوڑے پہ رکھ کر مخرج ادا کرنا یہ درست بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مسوڑے کو لگ جاتی ہے تو اس میں کیا ہے، آپ زبان کو پھر باریک تو نہیں کر سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اور تیسری بات جو ہم نے بتانی تھی وہ یہ کہ جو ہم نے کل پڑھا تھا کہ خلیل بن احمد فراہیدی جو ہیں وہ 17 مخرج کہتے ہیں، اور امام فرا جو ہیں وہ 16 مخرج کہتے ہیں، اور امام سیبوی جو الٹا ہو گیا، فرا جو ہے وہ 14 مخرج کہتے ہیں اور جو سیبوی ہے وہ 16 مخرج کہتے ہیں۔ تو کیا جو یہ حروف نکال دیتے ہیں یہ پھر ان کے ہاں حرف ہی نہیں رہتے ہیں یا صرف مخرج ہی نہیں ہے؟ ایک منٹ ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتے ہیں حروف مدہ۔ اچھا، اب اس میں جو بات ہے مخارج کی تعداد میں، ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ حروف مدہ کو مخرج نہیں مانتے، امام فرا بھی نہیں مانتے اور سیبوی بھی نہیں مانتے۔ تو پھر حروف مدہ کو وہ حروف مدہ ہی نہیں مانتے، یا پھر وہ کوئی بھی حرف نکلتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے تو نکلتا ہے نا، کوئی بھی حرف کہیں نہ کہیں سے تو نکلتا ہے، تو پھر حروف مدہ وہ کہاں سے نکالتے ہیں؟ کیونکہ حروف مدہ سے تو قرآن بھرا ہوا ہے نا، تو پھر وہ حروف مدہ نکالتے کہاں سے ہے جب وہ ان کا مخرج بیان نہیں کرتے؟ تو حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ یا پڑھتے ہیں، یا مدہ پڑھتے ہیں، پڑھیں جیسے بی پڑھ کے دیکھیں، بی، تو ہلکا سا جو زبان کا درمیان ہے وہ اٹھتا ہے، ہلکا سا زبان کا درمیان اٹھتا ہے۔ تو جو یائے لینیا اور یائے متحرکہ کا مخرج تھا وہ یائے مدہ کا بھی پھر وہی مخرج مانتے ہیں وسط لسان۔ اسی طرح واو مدہ میں اگر آپ پڑھیں بو تو ہونٹ گول ہوتے ہیں، تو ہونٹوں کی گلائی سے واو مدہ، بے شک مدہ کی آواز جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہوتی، وہ جوف سے آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ہونٹ تو گول ہوتے ہیں نا، تو وہ اسی بنا پر کیا کرتے ہیں، واو مدہ کے مخرج کو جو واو متحرکہ اور واو لینیا کا مخرج تھا وہی مانتے ہیں شفتین، ٹھیک ہے۔
یعنی کہ واو مدہ کے مخرج کو شفتین ہی کہتے ہیں اور یائے مدہ کے مخرج کو وسط لسان ہی کہتے ہیں۔ اب رہ گیا الف۔ اب یہاں تک آپ کو سمجھنے کے لیے ایک اور بات سمجھنا ضروری ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ مخرج ہوتا کیا ہے؟ جہاں سے آواز شروع ہوتی ہے یا جہاں پر آواز ختم ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مخرج کیا ہوتا ہے؟ جہاں آواز شروع ہو وہ مخرج ہے یا جہاں آواز جا کر ختم ہو وہ مخرج ہے۔ اب آپ لوگ نا نوٹس لیں ساتھ کے ساتھ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جہاں سے آواز شروع ہوتی ہے وہ مخرج ہے، جہاں سے آواز شروع ہوتی ہے وہ مخرج ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جہاں پر آواز جا کر ختم ہوتی ہے، جہاں آواز جا کر ٹکتی ہے وہ جگہ مخرج ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر ہم دیکھیں الف، واو اور یا کو دوبارہ سے، اگر آپ پڑھیں الف مدہ پڑھیں یا با، تا، حروف مدہ پڑھیں، سب پڑھیں، با، تا، سا، پڑھ کے دیکھیں الف مدہ، تو آپ کو یہ محسوس ہوگا جب الف مدہ کی آواز شروع ہوئی، جب الف مدہ کی آواز شروع ہوئی تو وہ اقصائے حلق سینے کی طرف سے شروع ہوگی۔ دیکھیں با، تا، سا، جا، لا، کیا یہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ جب الف مدہ کی آواز شروع ہو رہی ہے با تو آپ کو اقصائے حلق پر پریشر فیل ہوگا؟ پڑھ کے دیکھیں با، الف مدہ کی آواز کیا اقصائے حلق سے شروع ہو رہی ہے؟ ہوتی ہے، پڑھ کے دیکھیں، ہاں نہ تو کہیں نا، کچھ تو کہیں، سب لوگ دیکھیں پڑھ کے با، تا، لا، یا، تو جہاں سے آواز شروع ہوتی ہے الف مدہ کی وہ اقصائے حلق ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب دیکھیں ختم کہاں ہوتی ہے الف مدہ کی آواز؟ با، مد کر کے دیکھیں تو خالی حصے پہ جا کے آواز ختم ہوتی ہے۔ آواز شروع کہاں سے ہوئی تھی الف مدہ کی؟ اقصائے حلق سے، اور ختم کہاں پہ ہوئی جا کر؟ ختم کہاں پہ ہوئی جا کر؟ خلا میں۔ تو جو بھی مخرج کی ڈیفینیشن یہ بیان کرے گا کہ مخرج وہ ہوتا ہے جہاں سے آواز شروع ہوتی ہے، پھر وہ الف مدہ کے مخرج کو نہیں مانے گا، وہ کہے گا کہ الف مدہ کا مخرج اقصائے حلق ہے۔ ٹھیک ہے، مسئلہ کہیں اور نہیں ہے، مسئلہ مخرج کو ڈیفائن کرنے میں ہے۔ مخرج کی ڈیفینیشن جو یہ کہے گا کہ آواز اقصائے حلق سے شروع ہوتی ہے وہ کیا کرے گا؟ الف مدہ کا مخرج اقصائے حلق مانے گا۔ اور جو مخرج کی ڈیفینیشن یہ بیان کرے گا کہ مخرج وہ ہوتا ہے جہاں آواز جا کر ختم ہوتی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ پھر جوف دہن کو الف مدہ کا مخرج مانے گا۔ ٹھیک ہے، یہ الف مدہ کی بات ہوگی کہ الف مدہ کا مخرج کیوں نہیں کنسیڈر کیا جاتا؟ مخرج کی ڈیفینیشن کی بیس پر۔ بس ایک بار میں اس کنسیپٹ کو ریپیٹ کر دیتی ہوں، وہ بات یہ ہے کہ مخرج کی ڈیفینیشن میں مسئلہ ہے،
یعنی کہ اختلاف ہے۔ جو کہتے ہیں کہ مخرج وہ ہوتا ہے جہاں سے آواز شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو الف مدہ کی آواز جو ہے وہ اقصی حلق سے شروع ہوتی ہے، تو وہ کیا کریں گے کہ اقصی حلق میں 3 حروف رکھ دیں گے، حمزہ، ہا اور الف مدہ۔ اور جو مخرج کی ڈیفینیشن کرے گا، مخرج وہ ہوتا ہے جہاں آواز ختم ہوتی ہے، تو وہ الف مدہ کو کہاں رکھ دے گا؟ جوف دہن میں رکھ دے گا۔ تو امام خلیل بن احمد الفراہیدی، آپ بتائیں اب، خلیل بن احمد الفراہیدی مخرج کی کیا ڈیفینیشن کرتے ہوں گے؟ مخرج وہ ہوتا ہے جہاں آواز شروع ہوتی ہے، یا مخرج وہ ہوتا ہے جہاں آواز ختم ہوتی ہے؟ خلیل بن احمد الفراہیدی، شاباش، رابعہ نے صحیح کہا، اور باقی بھی؟ جہاں ختم ہوتی ہے، ویری گڈ، بارک اللہ فیکم۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور بات ہم دیکھ لیں، واو مدہ اور یائے مدہ کو میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں۔ اب واو مدہ کا کیا مسئلہ ہے؟ واو مدہ میں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ واو مدہ پڑھتے ہیں تو بے شک آواز جوف میں ہوتی ہے، آواز بے شک جوف میں ہوتی ہے، لیکن شفتان پر بھی آواز کا اعتماد ہوتا ہے۔ ہونٹ گول کیے بغیر تو واو مدہ ادا نہیں ہو سکتا، واو مدہ ادا کریں ہونٹ گول کیے بغیر، ناممکن بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بے شک آواز جوف میں زیادہ ہوتی ہے اور شفتان میں کم ہوتی ہے، لیکن ہوتی تو ہے نا، تو علیحدہ سے کیٹیگرائز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو واو مدہ کو انہوں نے شفتان کے اندر ہی شامل کر دیا۔ اسی طرح یائے مدہ، جب آپ یائے مدہ ادا کرتے ہیں بی، تو آپ بڑی کوشش کریں، کر کے دیکھیں، پڑھ کے دیکھیں گے تو یہ باتیں سمجھ آئیں گے، بی بی بی، آپ پوری کوشش کریں کہ آپ کا وسط لسان نہ اٹھے، لیکن وسط لسان اوپر ضرور، یہ نہیں کہ جا کے جڑ جائے گا، لیکن مائل ہوگا، وسط لسان اوپر کی طرف مائل ہوگا، یعنی تھوڑا سا ضعیف آواز کا حصہ جو ہے وہ وسط لسان پر محسوس ہوگا۔ تو اسی ضعیف اعتماد کی وجہ سے انہوں نے یائے مدہ کو وسط لسان کے اندر شامل کر دیا ہے۔ تو ہم نے آج جو ابھی تک باتیں سیکھی ہیں، ان باتوں میں سے ایک بات ہم نے یہ سیکھی کہ زبان انتہائی باریک نہیں ہوتی، وہ موٹی ہوتی ہے، تو دانتوں کے جب ہم جڑوں سے لگا کے مخرج ادا کرتے ہیں تو تھوڑا بہت مسوڑوں سے بھی لگ جاتی ہے، لیکن خاص طور پہ مسوڑوں پہ ہی لگانا اور دانتوں کی جڑوں میں نہ لگانا، تو یہ جو بات ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ پھر ہم نے غاد کے مخرج کو ڈسکس کیا، اور ہم نے کہا کہ غاد کے مخرج میں زبان کی جڑ کو داڑوں کے اندر رکھ کے پڑھنا صحیح نہیں ہے، جس سے زبان کٹتی ہوئی محسوس ہو، بلکہ زبان کے موٹے حصے کو داڑوں کی لمبائی کے ساتھ لگا کے ادا کریں گے، مضبوطی اور نرمی سے، تو غاد ادا ہوگا۔ پھر ہم نے جو مخارج کی تعداد کا اختلاف میں ہے اور اس میں جو فرق ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے، تو وہ اس کی وجہ کیا ہے، تو ہمیں یہی سمجھ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں باتیں تو بہت ساری ہیں، بتانے والی بہت ساری ہیں، لیکن ہم تھوڑی سی جو ہے اہم چیزیں دیکھ لیتے ہیں۔ ویسے تو کتابوں میں مل جاتی ہیں کہ جیسے ثنایا کو ثنایا کیوں کہتے ہیں، ربائی کو ربائی کیوں کہتے ہیں، تو پھر بھی ہم ان کو کوئکلی ریوائز کر لیتے ہیں۔ اب ثنایا کو ثنایا کیوں کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں جو صرف ثنایا ہوتے ہیں نا وہی 2 اکٹھے ہوتے ہیں، باقی ربائی جو ہیں وہ ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے، یعنی کہ سارے دور دور ہوتے ہیں، صرف اکٹھے دانت ثنایا کے ہی ہوتے ہیں، 2 تو اس لیے ان کو ثنایا کہتے ہیں۔ اب میں جلدی بتاؤں گی اور ریپیٹ نہیں کروں گی کیونکہ اس بات کا کنسیپٹ یا ادائیگی سے تعلق نہیں ہے۔ رباعیات، ربائی جو ہے وہ 4 کو بھی کہتے ہیں، رب جو ہے نا ایسے رب، تو ربائی 4 کو کہتے ہیں، اس لیے بھی ان کو جو ہے ربائی کہتے ہیں، یہ 4 دانت ہوتے ہیں۔ مزید ربائی کا جو مطلب ہے را کی زبر کے ساتھ، یہ ربائی نہیں ہوتا، ربائی ہوتا ہے، رباعیتن۔ ربائی جو ہے اس کا مطلب ٹھہرنا ہوتا ہے، تو جو کھانا ہے وہ یہاں پہ ٹھہرتا ہے، جو بھی کھاتے ہیں وہ یہاں ٹھہرتی ہے غذا، اس لیے ان کو ربائی کہتے ہیں۔ ربائی کا دوسرا نام قواتے بھی ہے،
تو یہ جو دانت ہوتے ہیں ربائی کے، یہ کھانے کو کاٹنے، کواتے کا نقطہ نہیں آنا، کواتے، پتہ نہیں کیسے لکھا ہے میں نے ایسے، کواتے جو ہے کھانا کاٹنے کے استعمال میں ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو کواتے بھی کہتے ہیں۔ انیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا میرا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، اب آپ مجھے بتائیں کہ کہاں تک آپ لوگوں نے لکھ لیا ہے؟ کتاب کہاں چل گئی؟ کہاں تک لکھا تھا؟ کواتے، ربائی اور کواتے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ انیاب، انیاب کہتے ہیں ناب، ناب کہتے ہیں نوکدار، تیز نوکیلی چیز، ناب تیز نوکیلی چیز کو کہتے ہیں، تیز نوکیلی چیز، تو یہ دانت تیز ہوتے ہیں، نوکیلے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو انیاب کہتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس انیاب کو ہم کواسر بھی کہتے ہیں، کواسر کہتے ہیں توڑنے والی، کاسرتن، کاسرتن کہتے ہیں توڑنے والی، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے ہم انہیں، یہ کھانے کو توڑتے ہیں، چیزوں کو توڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کو اس لیے ان کو کواسر بھی کہتے ہیں۔ ضواحک، ضاحکتن کی جمع ہے، ہنستے ہوئے، ضاحکہ کہتے ہیں ہنسنا، ہنستے ہوئے یہ دانت جو ہے نظر آتے ہیں، ہنستے ہوئے۔ طواحن، طواحن جو ہے طاحنتن کی جمع ہے، طاحنتن، ٹھیک ہے۔ یہ غذا کو پیسنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، پیسنا۔ نواجز، ناجزتن کی جمع ہے، ناجزتن کہتے ہیں عقل، عقل دار، ناجزت العقلی، عقل دار، عقل کی والی دار۔ یہ عقل کامل ہونے پر داڑھ نکلتی ہے، سب سے آخر میں نکلتی ہے، اس لیے اس کو نواجز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں ہم یہ بھی لکھ لیں کہ زبان کے 6 حصے ہوتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے، اقصی لسان ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اقصی لسان کے پاس ہمارے پاس شجر لسان ہوتی ہے، جس کو ہم وسط لسان بھی کہتے ہیں، طرف لسان ہوتی ہے، رأس لسان ہوتی ہے، دوبارہ سے لکھتے ہیں، اقصی لسان ہوتی ہے، پھر ہمارے پاس شجر لسان ہوتی ہے جس کو وسط لسان بھی کہتے ہیں، طرف لسان ہوتی ہے، اور حفا رہ گیا، حفا لسان ہوتی ہے، اور رأس لسان ہوتی ہے، اور ظاہر اللسان ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر اللسان کو اکثر نہیں لکھا جاتا، لیکن را کے مخرج میں استعمال تو ہوتا ہے نا یہ حصہ، یہ ظاہر اللسان ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے پاس تالو 2 طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک نرم ہوتا ہے اور ایک سخت ہوتا ہے۔ جو نرم تالو ہے وہ اکثر اس کو ہم غلسمہ کہتے ہیں، غلسمہ ہے، اکثر کتابیں یا کبھی آپ کو سلیبس پڑھانے کو ملے تو اس میں اس طرح کی ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں، تو پڑھا ہم نے سب کچھ ہوتا ہے، بس عربی کی اصطلاحات چینج ہوتی ہے۔ نرم تالو کو غلسمہ کہتے ہیں اور سخت تالو کو عقدہ کہتے ہیں، عقدہ۔
اسی طرح ہمارے جو ہونٹ ہیں ان میں بھی 3 حصے ہوتے ہیں. ایک بطن الشفا ہے جس کو جزریہ میں بھی آیا ہے. ٹھیک ہے، بطن الشفا. یہ بطنی شفا جو اندرونی حصہ ہوتا ہے نا جہاں سے فا نکلتا ہے وہ بطنی شفا ہوتا ہے. ایک تڑ حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو معلوم ہے. اور ایک ظاہری حصہ ہوتا ہے جو خشک ہوتا ہے. تڑ والا جو حصہ ہے وہ اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ظاہری حصہ خشک ہوتا ہے. شاید میں نے لفظ آپ کو یہ بول دیا کہ اس کے 4 حصے ہوتے ہیں. ہونٹ کے 4 حصے ہوتے ہیں. ایک بطنی شفا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ نا اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ کتابوں میں اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. آپ نے ایک کتاب صحیح سے پڑھی یا پھر مختلف کتابوں کو پڑھیں گے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے قول و سدید پڑھ لیا، اب آپ تحریر و تجوید بھی کورس کر کے پڑھیں گے، نہیں، وہ آپ خود پڑھیں، وہ آپ کی سیلف اسٹڈی ہے. اس سے ملتی جلتی جتنی کتابیں ہیں وہ خود پڑھیں، ٹھیک ہے. تو تڑ حصہ ہوتا ہے، ایک بطنی شفا ہوتا ہے، ایک تڑ حصہ ہوتا ہے، ایک ظاہری حصہ ہوتا ہے. بطنی شفا اندرونی حصہ ہوتا ہے، گہرا جو ہوتا ہے. تڑ حصہ جو خشک حصے کے بعد تڑ آتا ہے تری، لیکن اس میں گہرائی نہیں ہوتی ہے. اور ظاہری حصہ باہر والا ہوتا ہے خشک، منہ بند کریں تو نظر آتا ہے. اور ایک جو ہے ہمارے پاس زبان کا وسطی حصہ ہوتا ہے. یہ بھی امپورٹنٹ ہے بہت. یہ کیا ہوتا ہے؟ تڑ اور خشک حصے کے درمیان ایک باریک لائن بنتی ہے نا، جو آپ سمجھیں کہ لپسٹک لگانے کا آخری حصہ، اس کے آگے لپسٹک نہیں لگتی، لیکن وہ تڑ بھی ہوتا ہے اور خشک بھی ہوتا ہے. درمیان کی جو لائن ہے اس کو وسطی حصہ کہتے ہیں. اسی طرح کتابوں میں لفظ استعمال ہوتے ہیں اطباق الشفتین. جو سوال آپ کے رہ رہے ہیں نا ان کو چھوڑتے جائیں، میں آپ کو اینڈ پہ جا کے اکٹھے جواب دے دوں گی. ایک ہوتا ہے اطباق الشفتین. اطباق کہتے ہیں بند کرنا، ہونٹوں کو بند کرنا. جیسے ہم میم میں ہونٹوں کو بند کرتے ہیں تو اکثر کہتے ہیں کہ جو ہے با میم اطباق الشفتین سے ادا ہوتے ہیں. تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اطباق کہتے ہیں بند کرنا، اطباق الشفتین ہونٹوں کو بند کرنا. اور انضمام شفتین کہتے ہیں گول کرنا. تو اکثر مخرج لکھا ہوتا ہے کہ با میم اطباق شفتین سے ادا ہوتے ہیں، واو انضمام شفتین سے ادا ہوتا ہے. تو یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. اطباق کہتے ہیں بند کرنا، تو با میم ہونٹوں کو بند کرنے سے ادا ہوتے ہیں. اور جو انضمام ہے ہونٹوں کو گول کرنا، واو انضمام سے ادا ہوتا ہے. اچھا، ویسے ہم نے باقی تو جہاد تو لکھ لی تھی ایک دن کہ کس حرف کی جو نام ہے وہ کیوں ہے. جیسے نتین یا وغیرہ تھے سارے، ذلکیہ، طرفیہ. وہ آپ مزید بھی کتابوں سے پڑھ سکتے ہیں. کچھ اور اہم باتیں جو ہیں وہ ہم ان کو ڈسکس کر لیں. تو اس میں یہ بھی ہے کہ حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں. حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں؟ حرف کا مطلب تو کنارہ ہوتا ہے نا. تو آپ یہ دیکھیں، آپ کوئی بھی حرف پڑھنا شروع کریں، ٹھیک ہے، کوئی بھی حرف پڑھنا شروع کریں، بائی کر لیں، تو یہ لفظ ہے با، صحیح ہے. جیسے آپ اس کو کہیں یہ ایسے ہے با، تو اس کے صرف کنارے پہ آواز ہوتی ہے. آواز بس شروع کے کنارے پہ ہوتی ہے، باقی اس حرف کی آواز نہیں ہوتی. با، ٹھیک ہے. اس لیے حرف کو حرف کہا جاتا ہے کہ آواز صرف کنارے پہ ہی ہوتی ہے، باقی ساری آواز جو ہے وہ اس حرف کی اپنی آواز نہیں ہوتی. جو آواز ہوتی ہے وہ حرف کے نام کے شروع میں کنارے پہ ہی پائی جاتی ہے بس. اچھا، اب یہ جو حروف ہیں نا جن کے آپ نے مخارج یاد کر لی ہیں، ٹھیک ہے، جن کے آپ نے 17 مخارج پڑھے ہیں، ان کو ہم حروف اصلیہ کہتے ہیں. ان کو ہم حروف اصلیہ کہتے ہیں، اصلیہ. اور بھی مخارج ہوتے ہیں، وہ حروف فرعیہ کے ہوتے ہیں. جو حروف اصلیہ ہیں ان کے 17 مخارج ہوتے ہیں.
اور حروف فرعیہ بھی ہوتے ہیں، ان کے پھر اپنے مخارج ہوتے ہیں۔ حروف فرعیہ وہ حروف ہوتے ہیں جو اپنا مخرج چھوڑ دیتے ہیں، جیسے دیکھیں مجریہا کے را، ٹھیک ہے، امالے والے حروف ہو گئے، تسہیل والے ہو گئے، اشمام والے ہو گئے، اخفا ہو گیا، ٹھیک ہے، الف کو جب ہم تفخیم سے پڑھتے ہیں، وہ سارے۔ تو بس سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اور بھی مخارج ہوتے ہیں، وہ حروف فرعیہ کے ہوتے ہیں، اس لیے بس آپ کو ایک کتاب پڑھ کر مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ زیادہ آگے بھی پڑھانا چاہتے ہیں اور مختلف فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر دن رات آگے آگے پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں اب کوسچنز دیکھ لیتے ہیں، اور بھی کافی کچھ ہے۔ ہاں، یہ ادائیگی کے متعلق چیزیں نہیں تھی نا کتاب کے متعلق، تو مزید شوق ہے تو آپ اس لیسن کو دوبارہ بھی سن سکتے ہیں۔ اچھا، کواسر کہتے کاٹنے والے، کواسر نہیں، کواتے کاٹنے والے، کواسر توڑنے والے۔ نرم اور سخت تانوں کے بارے میں نے 2 لفظ بولے تھے، غلسمہ اور اقدا۔ ظہر اللسان، زبان کی پشت، جو را کے مخرج میں استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اس میں بتانے والی، لیکن یہ ہے کہ آپ مزید پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دیں، آمین۔ یہاں پہ ہم اپنے اس ٹاپک کو مکمل کرتے ہیں، مخارج کے ٹاپک کو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔